لہذا قبرستان یا قبر کے معاملات ایسے ہیں جو ہر شریعت کے اندر یہیں سے غلو ہوتا ہے اور کفر و شرک تک انسان چلا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت قریمہ رہی تھی، اور وہ یہ اللہ رب العزت جس چیز سے ممانت کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ممانت پر عمل کروانے کے لیے جو اسباب ہوتے تھے ان سب پر پابندیاں لگوایا کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک نے سب سے زیادہ زور دیا ہے شرک کے حوالے سے کہ وہ بالکل اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول چیز ہی نہیں ہے۔ انسان جانتے بوجھتے ہوئے خالق کا اقرار کر کے اور اسی کی مخلوق میں سے ایک کو چن کے کہ یہ بھی برابر ہے، اس سے زیادہ توہین اللہ کی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ شرک جو ہے یہ بالکل قابل قبول چیز ہی نہیں ہمارے دین میں، تو وہ کتنی مظاہر ہیں کہ جن سے شرک پھوٹتا ہے، وہ سب دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا قبرستان یا قبر کے معاملات ایسے ہیں جو ہر شریعت کے اندر یہیں سے غلو ہوتا ہے اور کفر و شرک تک انسان چلا جاتا ہے۔ مردوں کے جو معاملات ہیں یہی اصل ہے کفر و شرک تک لے کے جانے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال سب سے سر فہرست آتی ہے کہ ان کے صالحین کا انتقال ہو گیا، لوگ قبروں پہ جاتے تھے، یاد کرتے تھے، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ پھر وہ رسمیں بننا شروع ہو گئی، ان کی تصاویر بنا لی گئی، پھر وہ تصاویر کو رکھ کے ایک نشاط پیدا ہوتا تھا، ان کو اچھا لگتا تھا، نماز پڑھتے تھے، پھر وہی بت بن گئے، پھر وہی سامنے آ گئے، پھر انہی کی عبادتیں شروع ہو گئی۔ تو قبور کے معاملے کے اندر غلو یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے کفر اور جس سے شرکیہ معاملہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں تبلیغ کا آغاز کیا یہی معاملات تھے۔ قبور کے اندر زینتیں کرنا، آسائشیں کرنا، بڑے بڑے اشعار لکھ دینا، یہ ان کی رسمیں تھیں۔ لہٰذا یہی وہ دروازہ تھا جس سے سارے کفریہ شرکیہ معاملہ جنم لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر پابندی لگوائی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر جس وقت ظاہر مسلمان قوت کے اندر ایک ریاست قائم ہوئی، یہ تمام تجاوزات جو تھے ان کو گروا دیا تھا نبی پاک علیہ السلام۔ اسی سنت کو، اسی عمل کو صحابہ آگے لے کر بھی گئے، اور انہوں نے بھی جب دیکھا کہ جہاں پر غلو ہو رہا ہے قبور کے معاملات کے اندر، وہ سب گروا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے نص فرمائی کہ قبروں کو سجانا بالکل نہیں اجازت، ان کے اوپر جو نا مزارات بنا دینا، بنا جسے کہتے ہیں کو، اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا، اور یہ چیز قرآن پاک کے عین مطابق بنتی ہے کہ ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے کے جانے والا عمل ہو، جس میں غلوف کر کے انسان کے نظریات خراب ہوں، تو وہ دروازے اللہ کے نبی علیہ السلام بند کر دیا کرتے تھے۔ اچھا سر، یہ معاملہ کب سے شروع ہوا؟ جیسے اسلام نے تو یہ کہا بھئی یہ قبرستان ہے، مسلمانوں کا قبرستان ہے، لہذا سب کی تدفین وہیں پر ہوگی۔ پھر یہ الگ الگ مزارات کیسے بن گئے؟ بالکل اکیلے بڑے میدان میں جا کر ایک مزار بن جاتا ہے، جتنے مزارات دیکھتے ہیں بھئی اتنی بڑی جگہ ہے، وہاں پر ایک مزار ہے۔ تو یہ کب سے شروع ہو گیا کہ جناب الگ چیزیں؟ سر مسئلہ یہ قبر پرستی کا جو نشہ ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم ضرور کروا دیا، لیکن یہ نشہ اوائل دور سے لے کے آج تک کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ کچھ جاہلیت کے ایسے امور ہیں جو ہماری طبیعتوں کے اندر اتنے رچ بس گئے ہیں کہ ہم اس کے اثر کو نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ میں حیرانی علی آپ کو بات بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خود جملہ منقول ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس وقت کے حکمران جو تھے، انہوں نے ایک ایکشن لیا مکہ کے اندر اور دیگر جگہوں کے اوپر کہ بھائی جتنی بھی قبور میں اب تجاوزات ہو چکی ہیں، بنا علی القبور ہو چکے ہیں، مزارات جسے ہم کہتے ہیں بن چکے ہیں، یہ سب گرواؤ۔ امام شافعی کہتے ہیں ہماری سامنے سب مزارات گرے ہیں، اور امام شافعی کا ایک جملہ منقول ہے، میرے شہر کے جتنے بھی علماء تھے سب متفق تھے، ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے امام شافعی سے جملہ منقول ہوا، لیکن میں جو اس سے سمجھا ہوں وہ آپ شاید توجہ نہ جائے۔ امام شافعی کو بہت زیادہ صدیوں بعد تو نہیں آئے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں بھی تجاوزات ہوئی، ان کے دور میں بھی بنا علی القبور ہوئے، سجاوٹوں کے معاملات ہوئے، حکمرانوں نے سارا گرا دیا، اور تمام علماء نے کہا کہ آپ نے، اس کا مطلب وہ نشہ تو اوائل دور میں بھی پیدا ہو چکا تھا۔ صحیح، یہ نشہ کیوں نہیں جاتا، یہ نہیں آج تک سمجھ میں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری نصیحتیں کیا تھی جب اس دنیا سے مبارک وفات ہوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخری نصیحتیں کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ قبر کے حوالے سے، اللہ میری قبر کو بھی ایسا نہ کر دینا وسنن یعبد، کہ یہ ایسا ایک منظر بن جائے کہ لوگ یہاں آئیں اور عبادتوں میں لگ جائیں۔ صحیح، اس خوف تھا، یہ آخری نصیحت تھی میرے نبی علیہ السلام۔
مطلب اندازہ کریں سب سے آخر میں انسان وہ بات کرے گا بڑی جامع ہوگی، جامع بات ہوگی جس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے، لیکن اس آخری بات کو بھی ہم لوگ توجہ میں نہیں لا رہے. ہم قبرستان کے معاملات میں غلوف در غلوف در غلوف. ظاہر ہے علماء ملوث نہیں ہوتے، علماء تو سمجھاتے ہیں، لیکن عوام سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اسے کہا جاتا ہے قبر پرستی کا نشہ یہ ایسا امر جاہلیت ہے، اس وقت بھی نہیں، اس وقت بھی تھا اور بعد میں بھی ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ قبروں کو وہ عبرت کی جگہ رہنے نہیں دیا گیا. قبروں پہ سجاوٹیں ہیں، بالکل وہی جو بڑے بڑے محلات میں کام ہوتے ہیں، رنگ و روغن کرنا، اس کے اندر شیشے کا کام بھی کروا دیا. حتیٰ کہ آج ہم دیکھتے ہیں تو مزارات پر اے سیوں کا اہتمام کر دیا گیا سر، اندر 4 اے سی لگے ہوئے ہیں ایک مزار پر. تو یہ جو سجاوٹ کی کہانیاں ہیں یہ کیا اسلام سر متفقہ طور پر فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو آپ پڑھ لیں، چاروں ائمہ کرام متفق گزرے ہیں اس بات پر کہ قبور محل زینت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرق کر دیا تھا. اچھا. زمانہ جاہلیت کے اندر قبور کو سجایا جاتا تھا، قبروں کو سجا دیا، اس کے اوپر بڑے بڑے اشعار لکھے، شان و شوکت کے اشعار لکھے. یہ رواج تھا زمانہ جاہلیت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رواج کو یکسر توڑا، اس کے مقابلے میں اپنی سنت قائم کی کہ قبر وہ بغیر زینت کے ہوں گی، وہ محل عبرت رہنا چاہیے. کیوں؟ اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ جاؤ جا کر سیرو فی الارض فانظروا، جا کر کے زمین میں گومو قوموں کو دیکھو، ان کے مردہ حال شہروں کو دیکھو، قبرستان، فاعتبروا یا اولی الابصار، جا کے عبرت حاصل کرو. یہ قرآن کی اصل تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی اصل کے اوپر قبرستان کو رکھا، تمام زینت ختم کر دی. تو لہٰذا قبرستان محل زینت نہیں ہے. یہ جملہ متفقہ تمام فقہا کا ہے. لیکن بدقسمتی یہی ہوئی، پھر وہی زمانہ جاہلیت کے معاملات ہم دوبارہ لے آئے. آج آپ کسی بھی مزار میں اگر جاتے ہیں سر، آپ جتنی سجاوٹ وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، قبر سجی ہوئی ہے، آس پڑوس سجا ہوا ہے، مسحریاں پوری کی پوری بنی ہوئی ہیں، سری مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ علماء منع کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ علماء بالکل منع کرتے ہیں سر آنکھوں پر، لیکن لوگ نہیں رک رہے. طواف کے معاملات ہو رہے ہیں، سجدوں کے معاملات سامنے دکھنے میں آتے ہیں، اور اس قدر رسومات ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سر اب کس طرح روک تھام کی جائے؟ بھائی علماء تو منع کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ سر وہی کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ٹرین کیا تھا. کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آخری وصیتیں کی تھیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ خوف تھا کہ ہماری قبر کے ساتھ بھی غلو کے معاملات نہ ہو جائے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو بند کر دیا. اچھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک کو اجازت بھی نہیں دیا کرتی تھیں آنے کے لیے. چیدہ چیدہ کسی کو اجازت دیتی، کوئی اندر آتا چلا جاتا، وہ بھی چیدہ چیدہ کو. لیکن کئی کتب کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ چند لوگوں کو اجازت دی، وہ اندر آئے تو ان کی نظر پڑ گئی ام المومنین کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے ساتھ کچھ غلو کا معاملہ کیا، جیسے برکت کے لیے مٹی شٹی لے لینا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، اس ٹائپ کا کچھ عمل کیا. یعنی اس کے بعد عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل پابندی لگا دیا، آئندہ کسی کو بھی نہیں آنے دیتی. صحیح. بخاری کی روایت کا مفہوم ہے، عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں اگر وہ خوف نہ ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کر کے اظہار فرما کے گئے تھے، تو میں میرے نبی علیہ السلام کی قبر انور کو بھی بالکل اوپن کر دیتی، جو آئے زیارت کرے. انہوں نے کہا نہیں، اس خوف کی وجہ سے ہم نے بند کر دیا. سب مسئلہ سمجھیے گا، مسئلہ یہ سب سے اعلیٰ جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور شریف ہو. اگر اس کو بند کر دیا گیا اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ غلو میں نہ پڑیں، تو سر آج اگر لوگ غلو میں پڑ چکے ہیں، میں کیسے روکوں؟ ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ میرے دماغ میں کوئی طریقہ نہیں آتا. آپ بند کریے، تمام مزارات بند کیے جائیں گے اور پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، ان کو اس قدر زبردست طریقہ کار سے دین سکھایا جائے کہ 100% اطمینان ہو کہ کوئی بھی شخص کل کو قبرستان جائے تو وہ غلو کا مرتکب نہیں ہو. اتنا اطمینان اور اعتماد آئے تو ان کو اجازت دی جائے کہ جائیں بھی آپ. اس کو ایک جملہ ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے، بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی. یعنی آپ نے ایک بدعت کا کام کیا نا، وہ اتنے انڈے بچے دے گی کہ کل کو آپ سنبھال تھک جاؤ گے، قابو میں نہیں آؤ. آپ نے ایک کام شروع کیا بدعت کے زمرے میں، چاہے آپ کا اجتہاد تھا یہ بدعت حسنہ ہے، لیکن ہوا یہ کہ اتنے بچے دے چکی اب یہ بدعت کہ آپ وہ انڈے بچے کہاں سنبھالو گے. ہر مزار پہ ایک نئی رسم چل رہی ہے، ہر کسی مزار پہ طواف ہو رہا ہے، کسی مزار پہ الگ. اس مزار کے اوپر چلے جاؤ تو بھائی آپ منت مانگو گے پوری ہو جائے گی،
آپ اس درخت کے اوپر ایسا کرو گے پوری، یہ ساری چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ ملتان میں، میرا بھی خود کئی عرصہ پہلے جانا ہوا، بہت سی چیزیں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کو جب تک ہم یعنی اب کریں گے سدھار نہیں آ سکتا، اس لیے کہ لوگوں نے علماء کی زبان کو بھی اب اہمیت دینا چھوڑ دیا ہے. جس کو میرے نبی سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کے آگے پھر انسان سر جھکاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب تبلیغ کا آغاز کیا، ہر بندہ جانتا ہے چونکہ کفریہ شرکیہ معاملات تھے، روکنا تھا. سب سے پہلا حکم نبی علیہ السلام نے کیا دیا تھا صحابہ کو؟ نہیتکم عن زیارت القبور، آج سے قبرستان جانا ہی بند. صحابہ میں مرد خواتین سب کو قبرستان جانے ہی پہلے بند کر دیا. اللہ کے پہلے تالا لگایا، پھر توحید کا درس دیا، پھر سمجھایا، ہر ایک سٹیپ کو سمجھایا. جس وقت راسخ ہو گئے تھے، علم والے ہو گئے تھے صحابہ، سمجھ گئے تھے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کیا بدعت ہے کیا غلو ہے، اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. ہم نے آپ پر پابندی لگائی تھی کہ قبرستان آپ نے نہیں جانا، اب ہم اجازت دے رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا قبرستان جائیں آخرت کی یاد کے لیے. علت بھی بیان فرما دی کہ یہ اس علت کے لیے جانا ہے، اس کے اندر کسی طرح کا مبالغہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تالے لگائے پہلے یا نہیں؟ سر تالے لگائے تھے. یہی کام صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے سیکھا کہ ہر وہ جگہ جس میں غلو ہوتا ہے، کفر شرک تک معاملہ جاتا ہے، آپ نے روک لگانی ہے وہاں پر. اسی کو روک لگایا صحابہ نے. خود میرے نبی علیہ السلام کی قبر انور شریف کو اوپن نہیں رکھا، بند کر دیا. سر میں اور کیا مثال دوں؟ میرے لیے اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اگر میرے سامنے میرے نبی علیہ السلام کا ایک حکمت بڑا انداز ہے، میں اس کو اگر فالو نہیں کروں گا تو سر آپ دنیا جان کے طریقے فالو کر کے دیکھ لیں. یہ مسائل ختم ہو جائیں تو میرے پاس آئیے، نہیں ہوں گے ختم، صدیوں سے نہیں ہوئے، اب کیسے ہوں گے؟